وسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس سورہ بقرہ 37 رکوع کا درس ہو گیا، آیتیں 173۔ گزشتہ رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف انداز، کیسے خرچ کرو، کون سا خرچ مقبول ہے اور کون سا غیر مقبول ہے، ریاکاری سے بچو، اچھا مال خرچ کرو، پھر شان صحابہ اور قیامت تک دین کے متعلمین کہ وہ اللہ کے راہ میں اخسروا فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راہ میں راستے میں روکے گئے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی دین سیکھنے سکھانے کے لیے، وہ زمین میں تجارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے، ناواقف لوگ ان کو سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں دولت مند سمجھتے ہیں۔ اے مخاطب، ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر بھی تمہیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر اس میں ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو واقعہ سنا ہے کہ اصحاب صفا کی کیا حالت ہے۔ تو اس دین کو پھیلانے والے یہ شان صحابہ تھے کہ بھوکے رہ کر رب کریم نے خود قرآن میں تعریف کی، سورت نمبر 59 اور آیت نمبر 9 میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہمیں بنا دے۔ یقیناً جن سے محبت ہوتی ہے ان کے تعلیماتوں پر انسان گامزن بھی ہوتا ہے۔ یہاں سے رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، یہ بھی شان صحابہ ہے، اور قیامت تک آنے والے ایسے بہت سارے ہوں گے جو صدیق اکبر کی سنتوں کو زندہ کریں گے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ تفاسیر نیا لکھا ہے کہ یہ شان صدیق اکبر ہے کہ 40,000 درہم ان کے پاس ہے، اور وہ جو ہے کچھ رات کو، کچھ دن کو، کچھ 10,000 کھول کر، کچھ چھپ کر۔ حضرت علی کی شان ہے کہ 4 درہم ان کے پاس ہے، ایک دن کو، ایک رات کی، ایک چھپ کر، ایک کھل کر، سب یہ صحابہ کی شان ہے۔ کوئی جگہ، کوئی وقت، ہر طرح انہوں نے کوشش کی، باللیل والنہار، دن اور رات، جو ایسے موقع ملا خرچ کیا، سرن چھپ کے، وعلانیہ اور کھل کر، اعلانیہ طور پہ۔ ان کا رزلٹ کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ رب کریم پھر کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ تو 10 گنا، 700 گنا اولا تعداد عطا فرماتا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو پر خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جب پوری دنیا پریشان، نفسی نفسی، اور عرش کے سائے میں پیارے آقا دو جان کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ یہ 5ویں مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ۔ آیت نمبر کتنے پہ پہلے پڑھا تھا؟ 38، پھر دوسرا 62، پھر تیسرا، ایک تو بتا دو، 112، اور پھر اس کے بعد 262،
اور پھر یہ 274 اور آخر میں پڑھیں گے 277. 6 مرتبہ اللہ نے قرآن. اب انسان پڑھتا ہے تو دیکھ لیتے کہ میں بھی ان لوگوں میں کہیں ہوں یا نہیں ہوں. اب یہ تو ایک بندے کے لیے نہیں ہے نا. اب عرش کے سائے میں میں نے کل افرادوں کا گنا کہ آپ ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں. کیا میں بھی یہ اعمال کرتا ہوں؟ رب کریم فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس انسان، اس شخص جیسے کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے مخبوط الحواس بنایا، جن کو شیطان نے خطی بنایا، دیوانہ، جس کے پر جنات آتے اور یوں اور یوں. اس کے قیامت کے دن ان کے کھڑے ہونے کی حالت ایسے بری ہوگی. عذابات، سزائیں وہ الگ ہے، لیکن ان کے کھڑے ہونے کی کیا کیفیت ہوگی. سود خور، اللہ بچائے، بولو امین. اب دیکھیں، اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر تھا کہ وہ کس انداز سے، کون سا مال زیادہ انسان کے لیے فائدہ ہے، کس خرچ سے، انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ راضی ہوتا ہے. مال تو انسان خرچ کرتا ہے نا، لیکن وہ تبذیر نہ کرے، ولا تبذر، اور ولا تسرفوا، اور کس انداز سے خرچ کرے، چھپ کر کرے، اعلانیہ طور پہ کرے، جیسے موقع معلوم. کسی سے خرچ کرنے میں دنیا کا کوئی معاوضہ نہ ہو، کسی کو ستانا مقصود نہ ہو، اور یہ اللہ کا کرم مانے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ رب فرماتا ہے میرے بندے، سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں، کہ جب خرچ کرتے ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے. اسراف جانتے ہو نا، آپ ایک سگریٹ بھی لے رہے ہیں، یہ اسراف ہے. حرام میں، ناجائز کاموں میں ایک چھالیہ کا وہ لے کر رہے ہو، ناجائز ہے. اور اللہ کے راہ میں پورا خرچ کر دو، یہ اسراف نہیں ہے. اور بخل بھی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا. اب یہاں پہ رب کریم نے اچھا ان خرچ کرنے والوں میں بھی بعض وہ دنیا کے فوائد تلاش کرتے ہیں کہ کسی پر احسان جتلائے وغیرہ، وہ بھی ہار گئے. لیکن یہاں یہ کہ وہ خرچ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ ان سے دگنا لینا چاہتے ہیں کہ ان سے میں نے 1 لاکھ دیا، لیکن اس کے عوض ان سے کچھ لے لوں. ربا، جس طرح شراب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مختلف صورتوں میں ان کا ذکر آیا، بالتدریج شراب حرام ہوئی. اسی طرح سود چونکہ وہاں پہ رائج تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ذکر ہیں، جوا وغیرہ. اور سود کے بارے میں سورہ روم آیت نمبر 39 میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو مال تم سود، نفع حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور جو تم اللہ کے رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، وہیں لوگ اپنا مال بکثرت بڑھانے والے ہیں، ہم المضعفون ہیں، جو اللہ کرا. تو یہاں دیکھیں کس انداز سے اس آیت میں صراحتاً سود کو حرام نہیں فرمایا، صرف اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. سود کے متعلق یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور باقی آیت مدینہ طیبہ میں ہوئی. دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
بیان فرمایا یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی ایسے پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ واخذہم الربا، سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، عالم کے ان سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے یہ لوگ ملعون ہوئے، دنیا میں مردود ہوئے کہ یہ لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے تھے۔ اس آیت میں بھی مسلمانوں کو سودی کاروبار صراحتاً منع نہیں فرمایا، صرف یہ اشارہ فرمایا کہ یہود پر عتاب کی وجہ سے ان کے سودی کاروبار یہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں 130 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ اس آیت میں بھی مطلقاً سود سے منع نہیں فرمایا، بلکہ سود در سود سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 میں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں کھل کر اعلان ہوا کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے، سود خور اس کے متعلق، سود کیا ہے کہ آپ نے کسی کو مال دیا، آپ گھر بیٹھ گئے کہ اب مجھے اتنا دینا ہے، تو ہارے ہے تو جیتے۔ یہ دو طریقے ہوتے تھے، ایک ہے کہ زیادہ لیا، 20 لاکھ دیے، بولے 21 دو گے، ربا بالفضل، اور ایک ہے ادھار دیتے تھے، ادھار دے کے پھر جب لٹاتے تو بولو میں نے تمہیں اتنے دیے لیکن اتنا، وہ نسیہ اس کو کہتے ہیں، دونوں کا ذکر ہے۔ لیکن آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے جو بینکاری ہے، اب دیکھیں یہاں تو بڑی تفصیل ہے، وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہر مفسر نے ماشاءاللہ سود پر جو گفتگو کی یہاں پہ وہ بڑی طویل گفتگو ہے۔ بینکاری، پھر ان کے لوگوں کے اعتراضات، پھر ان کے جوابات۔ اب یہ افسوس کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس کو رائج کرنے کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے نا کہ اس کو، بھائی سود سے تو اللہ تعالیٰ جب اعلان کر رہے کہ میں اس کو گھٹاتا ہوں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو جتنا بھی حرام خوری کا راستہ اپنائے وہ گھٹے گا، وہ بڑھے گا نہیں۔ قیامت کے دن تمہارا کیا حشر ہوگا۔ یہاں 2-3 حدیث سے آپ کو سود کے بارے میں بتا دوں کہ سود خور کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لقمہ حرام سے بچائے، خصوصاً سود سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے اور سود کے لکھنے والے پر لعنت کیے اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ بینک سود وصول کرنے، غریبوں کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اس آفت سے بچائے۔ حضور نے پہلے ہمیں بتا دیا کہ ایسے وقت آنے والے سود سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ایک اور حدیث سنا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو، انسانوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، جنت سے محروم رکھے گا۔ اب یہ باتیں یاد کرنے کی ہوتی ہے، سامعین کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی سامعین ہیں، حاضرین ہیں، کہ آپ کہنا کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں۔ ان کو جنت کی نعمتیں نہیں چکھائے گا۔ شراب کا عادی، نشائی انسان کتنا معاشرے کے لیے کس قدر وہ وبال ہے، کس قدر خطرناک ہے۔ نشائی انسان کسی ٹکے کا نہیں ہے، اگر کسی کا ماں جائے، بھائی بھی ہو نا، وہ بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مر جائے تو جان چھوٹ جائے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بیوی کے لیے شوہر کتنا بڑا سہارا ہے، لیکن اگر اس کا شوہر
ہیرونی وغیرہ بن گیا تو وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ اس سے اب جان کیسے چھوٹی، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دنیا تو ایسے تھوڑی ہے جس سے تمہیں مسلسل ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کے لیے کون پھر تیار ہوتا ہے اس کے جینے کے لیے؟ سر فہرست میں نشائیے، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان۔ کتنے ہم میں والدین کے نافرمان ہیں، کتنے سود خور ہے، بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور آرام سے کھا رہے، اور کتنے جو ہیں وہ شرابی ہیں اور یتیم کے مال کھانے والے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان سود کا جو 1 درہم حصول کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب زناکار کتنا برا ہے، زانی، جو رب کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، میرے بندوں کو اگر پہچاننا ہے تو میرے بندے بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور یہاں 33 مرتبہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے سود خور ہے، سود خورو، بھوک سے نہیں مرو گے، توبہ کرو، ابھی زندگی ہے۔ یہ عوامی بیان میں کرتا ہوں، سمجھ آئی؟ ورنہ کوئی فارسی سوال ماننا کہ سود کے معنی کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، تو وہ ہمارا مراد وہی عرف میں جو جس حرام ذرائع سے جو حرام سود ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو تجارت کے ذریعے ہم کماتے ہیں وہی جائز ہے۔ تجارت بھی صحیح طریقے پہ کرنا، ان میں بھی ناجائز طریقے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو مامش میرے در گاڑیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، اللہ اکبر، اور سب سے کم درجہ یہ ہے سود کا، سب سے کم گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں سے بدکاری کرے۔ اب بتاؤ، اللہ کی پناہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اے لوگوں، اگر آپ کی نگاہیں ان عورتوں کی طرف اڑتی ہیں، آپ کے ذہن میں شہوت کا مادہ، آپ کے ذہن غلط طرف جاتے ہیں جب ان عورتوں کو دیکھو جن سے نکاح ناجائز ہے، خالہ ہو، پھوپھی ہو، بانجی ہو، بھتیجی ہو، تو اب کلمہ دوبارہ پڑھیں۔ اب حیوان سے بدتر ہے، کیونکہ حیوان میں یہ پہچان نہیں ہے، اور ماں کے لیے سوچے تو وہ تو بھائی گیا، پتہ نہیں وہ کیسے ہوگا۔ اور سودی اس سے بھی آگے نکل گیا، 72 درجوں میں سب سے کم درجہ جو ہے وہ ماں سے بدکاری ہے۔ اب سودی ذرا سوچ لے، کتنے لوگ سود خور ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بس سود وہ نہیں کھاتا جو غریب ہے، جن کے پاس پیسہ آ گیا وہ تو بھائی اب اس کا پیٹ چونکہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ وہ کہتے بغیر سود سے تو کام نہیں چلے گا، 1 کروڑ روپیہ یہ بینک میں رکھوں گا تو کم از کم 1 کروڑ میں کتنا آئے گا؟ ویسے آپ لوگ کوئی اندازہ ہے؟ 5 لاکھ۔ وہ کہتے یار 5 لاکھ اگر ملتے ہیں، میرے خیال میں بینک والے وہ تو جو 20% اور وہ زیادہ لیتے ہیں، میرے خیال عوام کو اتنا دیتے، خود تو پھر زیادہ لیتے۔ اللہ بچائے، 1 روپیہ بھی اس کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب
نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے ملک پاکستان ڈوب گیا، ارے مہنگائی آ گئی، تو بتاؤ کون سی بیماری ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ شراب کے اڈے کھلم کھلم لائسنس مل رہے ہیں، بدکاری کے اڈے لائسنس مل رہے ہیں کھلم کھلم، کوئی پابندی نہیں ہے کوئی. یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن کھلم کھلم ہو رہے ہیں. بتاؤ عذابات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اسی سے تو مہنگائیاں آتی ہیں، اسی سے تو وبائیں بیماریاں آتی ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں یہ تو اس نے کیا، یہ تو اس نے کیا. ارے یہ تو ہمارے کردار نے کیا، یہی تو عذاب کی صورتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرمایا؟ جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے. دیکھو کس قدر لوگ پریشان ہیں ڈکیتیوں کے لیے. ہاں، نوجوان نکل رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں بھوک سے. اتنے دولت مندی کے باوجود بھی کیا حالت ہے؟ خودکشیاں کر رہے ہیں، اولاد کو مار رہے ہیں. اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث سنا دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، قیامت تک حالات حضور نے بتایا نا. اب اس جملے کو دیکھ کے خطرے میں آپ کر کے کس قدر خطرناک دور ہوگا. جب حضور نے بتا دیا تو اب تو ہوگا. وما ينطق عن الهوى، وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچے گا. جو شخص جو انسان سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار ضرور پہنچے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس میرا گزر ہوا جن کے پیٹ کھوٹڑیوں کے طرح تھے، جیسے محل ہوتے ہیں. باہر سے اس میں سام دکھائی دے رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ بولا یہ سود خور ہیں. کیا ہے؟ یہ سود خور ہیں. رب کریم نے فرمایا قیامت کے دن یہ ایسے اٹھے گا جیسے یہ مخبوط الحواس، شیطان نے اس کو کر دیا، دیوانہ بنا دیا اس کو. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ قالوا انما البیع مثل الربا، آج کل بینکاری والے سود خور کہتے ہیں ارے یہ بھی تو کاروبار ہے. مشرکین مکہ نے، کافروں نے کہا ارے خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، پیسے دو کام لو، یہ لو، یہ بھی ہم بھی پیسے دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، دیکھو کیوں، کیا پیارا جواب دیا، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ارے یہ اس لیے انہوں نے عقلی ترازو سے تولا. بولا عقل کے ترازو سے تولنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے سود حرام ہے اور کاروبار جائز ہے. بس یہ غلط طریقہ جو تم کاروبار کا، جس کو ہم سودی کاروبار کہتے ہیں، یہ حرام ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، ہم پیسہ دیتے ہیں. بولا نہیں، اسے تم ان کا خون چوستے ہو، غریب کا، ایک لاچار کا، ایک ضرورت مند کا. حالانکہ وہ تو مدد کا محتاج، وہ ہے محتاج، ان کی مدد کرو. تم اس کے اوپر جو ہے نا اور مزید. ہمارا ملک پاکستان کیوں ڈوبے جا رہا ہے؟ سود ہی کا وجہ تو ہے. رب کریم نے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے، او حکم آیا کہ حرم اللہ نے سود کو حرام کیا، فانتہوا، وہ باز آیا اس کے بعد کبھی سود نہ کیا، فلہو ما سلف، ان کے لیے جو کیا وہ معاف ہے، وہ کھایا پیا معاف ہے، وہ اس کا ہو گیا. جو گزرا وہ گزرا، لیکن جب آیا حکم اور وہ امر اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد، جو دوبارہ اس کے بعد بھی لے رہا ہے، جیسے آج کل کے دور کے مسلمان سود خور، حرام خور.
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے انسان جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ بولے دیکھ سود حرام ہے اور جو کھاتا ہے اللہ فرماتے جہنم میں ہمیشہ رہیں گا، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس صورت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ان کے چند جوابات ہیں، وہ میں نہیں مختصر بتاتا ہوں، کہ وہ اگر اس کو حلال جانے گا تو یہ کافر ہو جائے گا، کافر ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر حرام جان کر سود کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، سزائیں ہیں، نحوست ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلمان جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کوئی نہیں ہے سوائے کفر کے، کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کتنی اچھی بات ہے، سنا اللہ تعالیٰ ربا سود کو مٹاتا ہے، جس قدر سود خور اپنی دنیا کو بڑھائے گا اللہ فرماتے تو بڑھا نہیں سکتا، تیرا دل تنگ ہوگا، تو پریشان ہوگا، ٹینشنوں کا شکار ہو جائے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَات، صدقے کرو تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا، روحانی جسمانی امراض تمہارے دور ہوں گے۔ میں کہتا ہوں بیماروں کا علاج کرنا ہے نا تو یہ صدق و خیراتوں سے، خصوصاً مدرسوں کے پیارے طلباء پر جتنا ہو سکے، ہسپتال میں جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے کاش یہ ہم مدرسوں پہ کرتے اور خود جا کے دیکھتے کہ کون کیا پڑھ رہا ہے، خود معلومات کرتے، کیونکہ 2 نمبر مولیوں سے بھی بچنا ضروری ہے، بھیڑیا بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ایسے مولی نظر آتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ کے میں ڈر جاؤں، میں نے اس سے تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ، ایسے نہ ہو۔ اللہ بچائیے، اللہ ہمیں ایسے مولیوں سے بچائے، کہ طلباء کا حق ہے، کیونکہ مدرسے سب طلباء کے لوگ طلباء کی نیت سے دیتے، تو ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے۔ پھر تو تمہارے بیماروں کو اللہ صحت یابی دے گا، صحت عطا فرمائے گا۔ غریب لوگوں کی مدد کیا کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، اور کسی غریب کی غربت سے فائدہ مت اٹھا ورنہ آگ لگ جائے گی زندگی میں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں فرماتا، محبت نہیں کرتا، لہذا اس کو جنت نہیں دے گا۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، سود سے ہمیشہ کے لیے، سود خصوصاً، اس کے علاوہ ہر لقم حرام سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا عقیدہ نظریہ پختہ، اس کو رزق وہاں سے آئے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے ملک پاکستان کو خصوصاً سودی نظام سے نجات عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو مسبب الاسباب ہے، یا کریم اللہ کرم فرما، یا اللہ کرم فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔